ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، دفاع صحابہ، دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ سیریز کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا یہ دفاع معاویہ سیریز کا 8واں لیکچر ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے بہت اعتراض کیے۔ یہ دراصل ایک رافضی پروپیگنڈا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خصوصاً بنو امیہ کو عموماً، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے جھوٹ گھڑے۔ بہت سی ایسی باتیں جو اعتراض کا سبب نہیں تھیں انہیں بھی قابل اعتراض بنا کر پیش کیا تاکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ ہو سکے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ نصیب فرمایا، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان وحی بیان فرمائی ہے، تو ان کی شخصیت کو کوئی کیسے داغدار کر سکتا ہے؟ ہمیشہ سے ایسے لوگ جو دین سے نابلد، جنہیں قرآن و سنت کی نصوص کا بالکل علم نہیں، ان کے معنی و مفہوم کا ادراک نہیں، وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، یہ بھی علم دین سے بالکل کورے ہیں۔ ہم ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی ناواقفیت عربی زبان سے، اور دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ میں علماء کرام ان کی صرف و نحو کی غلطیاں نکال سکتا، عربی گرامر کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، لیکن ان کی اپنی صورتحال کیا ہے عربی زبان کے حوالے سے ہم ایک مثال پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ افلا تتفکرون، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا تتفکرون۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ اب ہمارے بچے کو مدرسے میں چلے جائیں جو پہلی کلاس میں ابھی ابتدائی مہینوں میں ہیں، وہ بھی جب گردان یاد کرتے ہیں، مضارع کی گردان، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے۔ تو ترجمہ افلا تتفکرون کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، حالانکہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہر ادنا سے ادنا معرفت رکھنے والے جو عربی سے معرفت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ افلا تتفکرون کا مطلب کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن مرزا صاحب اس سے بالکل لا علم ہیں۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ میں علماء جو ہیں، شیوخ الحدیث علماء، ان کی تقریروں میں صرف و نحو کی غلطیاں نکال کے دے سکتا ہوں۔ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر صرف نحو کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا، نہ نکال سکوں نا مجھے آگے پکڑ لیں۔ سورہ حشر کی تفسیر پڑھا رہے ہیں مرزا صاحب۔ میں تو بڑی دفعہ دعوت فکر دے چکا ہوں، وہ ہمارے بھائی معذور ہیں، شاید انہیں اس بات کا علم نہیں، ان تک ہماری بات پہنچ نہیں سکی، انہوں نے ہمیں سنا نہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی کو اتار کر اگر وہ سن لیں تو یقیناً وہ بھی ہماری بات سے ایگری کریں گے، جس طرح بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر اہل سنت کے منہج اور مسلک پر گامزن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنا ہے، تعصب کی پٹی کو ہٹا کر دیکھا ہے، جانچا ہے، اور انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب
علم کے میدان کے بندے نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کو بالکل قرآن و سنت کی نصوص کے بارے میں ان کا معنی مفہوم عربی زبان کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ بہت بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں۔ تو ایک میں مثال اور پیش کر دیتا ہوں، سورہ حشر کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو تفسیر پڑھتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ کس سے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ایسے شخص سے کر رہے ہیں جس کو خود قرآن کریم کا عربی سادہ ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا، عربی سے اردو میں کنورٹ کرنا ہی نہیں آتا، تو وہ آگے تشریح اور تفسیر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ پھر اوٹ پٹانگ مارے گا۔ ترجمہ کرتے ہوئے ایک تو قرآن کریم کی عربی بھی پڑھنی نہیں آئی، قرآن کریم عربی پڑھنی نہیں آئی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی بالکل 100% 100% نہیں کرنا آیا۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ۔ پہلا تو اس کا تلفظ آپ سنیے، مرزا صاحب اس کا تلفظ کیا کرتے ہیں، مَانِعَتُهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، نِعَتُهُمْ، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر۔ تو مرزا صاحب پڑھتے ہوئے کبھی اس کو ما نعمتہم پڑھتے ہیں، کبھی ما پہ رک کے پھر نعاتہم پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں 100% کہ ما یہ الگ ہے اور نعاتہم یا نعمتہم نعوذ باللہ یہ الگ ہے، حالانکہ یہ مانعاتہم یہ ایک ہی لفظ ہے، مانعاتن اور آگے ہم ضمیر ہے، مانعاتن لفظ تھا، تو مرزا صاحب نے ما کو الگ بنایا اور کبھی نعمتن پڑھ دیا اور کبھی نعاتہم پڑھ دیا۔ تو یہ مرزا صاحب کی حالت ہے، قرآن کریم کو اوپر دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا جب ترجمہ کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ماں نافیہ ہے۔ مرزا صاحب اللہ کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں، عربی زبان کو سیکھ لیں، ہم انشاءاللہ آپ کو فری سکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ عربی زبان اگر آپ سیکھنا چاہیں، اور امید ہے کہ اگر آپ عربی زبان کو اس کے قواعد سمیت سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت سی گمراہیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا یہ فن نہیں ہے، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیت نہ آپ کو پڑھنا آتی ہے نہ اس کا ترجمہ کرنا آتا ہے، ترجمہ کیا جی، وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گمان کرتے تھے، انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ ان کے جو محفوظ قلعے ہیں وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یعنی شکست سے بچا لیں گے۔ تو مرزا صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، گمان بھی نہ کرتے تھے، بالکل 100% غلط ترجمہ مرزا صاحب، یہاں ما نافیہ نہیں ہے، کہیں آپ نے پڑھ لیا اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ما جو آ گیا ہر جگہ، چاہے وہ نفس کلمہ کو ہو، اس کو بھی آپ ما نافیہ بنا کر اس کا ترجمہ نہیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہے۔ تو حالانکہ اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ وہ گمان کرتے تھے، یعنی انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کے یہ جو قلعے ہیں، محفوظ گھر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ انہیں مسلمانوں سے، یعنی اللہ کے عذاب سے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر آنا تھا وہ سے انہیں بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مرزا صاحب نے ترجمہ بالکل غلط کر دیا۔ تو ایسا شخص جو قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر کئی دفعہ پڑھنے کے باوجود بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا اور قرآن کریم کا ترجمہ بالکل غلط کرتا ہے، ایسا شخص کہتا ہے کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہوں اور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو نعوذ باللہ کم کر دوں گا، لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کو چھین لوں گا، یہ بڑی بھول ہے مرزا صاحب آپ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا دفاع کرنا ہر سنی کی ناکام کوشش ہے۔ ایسا شخص جسے عربی زبان کا پتہ نہیں، جسے قرآن کریم کا تلفظ کرنا نہیں آتا، جسے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے کہ سنی لوگوں کی یہ ناکام خواہش ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر لیں گے۔ مرزا صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل کامیابی کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور آپ خود دیکھیں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بات ہماری رد نہیں کر سکے ابھی تک۔
ہمارے 7 پورے کمپلیٹ لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارا اسلام میڈیا سے پہلے جو اہل سنت پاکستان کا ہمارا چینل تھا، اس پہ بھی میرا ایک پورا بھرپور لیکچر فضائل معاویہ پہ موجود تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ یہ ہمارا سلسلہ کمپلیٹ ہو تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات، تو پھر ہم فضائل معاویہ پر دوبارہ سے ایک لیکچر دیں بھرپور۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ کام لمبا ہو، جو اعتراض ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن و سنت کی نصوص سے اور محدثین کے فہم سے اس کو صحیح لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، یہ اعتراض ہے یا نہیں، اور یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ نے آج تک ہماری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا مرزا صاحب۔ اگر کہیں کوئی جواب دیا ہے تو آپ پیش کریں کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کی تھی میں نے یہ جواب دیا، آپ نے یہ بات کی تھی میں نے یہ جواب دیا۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو باتیں کیں، جو دفاع کیا، آپ اس کا رد، اس کا توڑ نہیں کر سکے، پھر بھی آپ ایسے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ سنیوں کی ناکام خواہش ہے۔ مرزا صاحب ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کردار کشی ہر رافضی کی ناکام خواہش ہے۔ ہر رافضی یہ ناکام خواہش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈی گریڈ کر دوں، ان کی جو عظمت ہے اس کو میں گہنا دوں۔ لیکن سورج کی روشنی کو کون روک سکتا ہے؟ سورج کے سامنے چراغ جلا کر کوئی کہے کہ میں سورج کو ماند کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا مرزا صاحب۔ اور پھر جب تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور آپ کے جو اعتراضات ہیں اور روافض کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ ان کا مدلل اور مبرہن رد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس یا کسی بھی رافضی کے پاس انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں مرزا صاحب، آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور نعوذ باللہ اور بنو امیہ نے خلافت کو برباد کر دیا۔ مرزا اسحاق جھالوی صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو خلافت کے لیے تڑپتے ہیں جی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام نے خلافت کو نعوذ باللہ برباد کر دیا۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسیاں کی جن نے سلطنت برباد ہو، معاویہ دی باری کی ہوئی۔ تو آپ تو خلافت سے بھی مطمئن نہیں ہیں، آپ خلافت کے حوالے سے بھی شرح صدر نہیں رکھتے، خود خلافت کے خلاف بھی آپ بولتے رہتے ہیں۔ آپ خود یہ بات مانتے ہیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ لیکن آپ کی ہمیشہ کوشش ہے، آپ کے جو استاد سے روحانی اسحاق جھالوی صاحب، ان کی بھی کوشش تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو وہ لوگوں کے سامنے مطعون کر کے پیش کریں، نعوذ باللہ ان پر کرپشن کا، اپنوں کو نوازنے کا۔ اسی طرح مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں یہی کوشش کی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے خلافت نہیں کر سکے، ان کی خلافت جناب اقربا پروری پر نعوذ باللہ مبنی تھی، ان کی خلافت کرپشن پر مبنی تھی، ان کی خلافت اپنوں کو نوازنے پر مبنی تھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں مودودی صاحب نے بھی کی، اور پھر جھالوی صاحب نے بہت سخت لہجے کے ساتھ اپنے ماتھے پر تیور ڈال کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انتہائی غصے سے، کہہ سکتے ہیں کہ ہذیان بکا تھا۔ اب میں یہ نرم الفاظ ہیں، معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو برے لگے ہوں، کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات سخت ہماری زبان سے نہ نکلے جو کسی کو حق سمجھنے سے روک دے، لیکن پھر بھی آخر انسان ہیں آپ، وہ رویہ، وہ تیور اور وہ لہجہ اگر اسحاق جھالوی صاحب کا خود ملاحظہ فرمائیں اپنی سکرین پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس قدر اپنی زبان کو دراز کرتے تھے۔ اپنے زمانے جو گورنر بناتا دنیا نو اگ لگ گئی، یہ مضبوط لبا سی جنوں گورنر بناؤ اگ تے لگنی سی، کہڑے اتنے سبائی سی عبداللہ بن سبائی تاریخ نو مسک کیتا، صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہاں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چودہ تب کروشن ہو گئے کہ وہ خود بیعت رضوان دے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسر سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا، آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط بیانی تو کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا،
سوٹا توڑ دیتا جہاں غفاری لگی بالکل دھوکھا کر دیا انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا دین سارا برباد کرتا تو دفن کر دے پھر ہٹے کوکو بیٹا دفن کیا یہودیاں کی زمین تھی آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بلائی. تو ان لوگوں کی خواہش یہ نہیں ہے خلافت کا دفاع کرنے کی. اگر خلافت کا دفاع کرنے میں یہ سچے ہوتے تو پھر جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بھی دفاع کرتے. لیکن ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہمیشہ نقب لگانے کی کوشش کی ہے, اس کو کمزور ترین اور اس کو نکمی ترین نعوذ باللہ خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب مرزا صاحب کو ہی دیکھ لیں, مرزا صاحب اپنے ایک حالیہ لیکچر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی. اب اندازہ کریں کہ یہ نقب کس طرح لگاتے, کس طرح خفیہ وار کرتے ہیں. نام نہیں لیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا, لیکن کام وہی کیا ہے جو مطلب روافظ چاہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا غیر منتظم اور غیر ذمہ دار خلیفہ ثابت کیا جائے, حکمران ثابت کیا جائے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی میں تھیں تو وہ حضرت علی میں تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والی کوالٹیز اگر کسی میں تھیں تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھیں. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں کافروں کا قول لوگوں کے سامنے اس طرح سجا کر بنا کر پیش کیا اور اپنی بات نہیں کی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی. بات کیا ہے؟ اس لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بجائے ڈائریکٹ یعنی تیسرے خلیفہ کو سکپ کر کے چوتھے خلیفہ جو تھے ان کو تیسرا خلیفہ بنا لیا جاتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو, تو مسلمانوں کو ایک اور عمر ثانی مل جاتا. کیا کہنے کا مقصد ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ڈال رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ان کی بیعت کرنے کا فیصلہ صحابہ کرام کا درست نہیں تھا. نعوذ باللہ, حالانکہ یہ اجماعی خلافت کی بیعت تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جو صحابہ کرام نے کی, اور یہ کافروں کے قول کو پیش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے صحیح باور کروا رہے ہیں, جبکہ وہ کافروں کا قول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے بھی خلاف ہے. اور یہ مودودی صاحب, یہ جھالوی صاحب اور یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب تینوں کی کوشش سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ڈی گریڈ کرنے کی ہے. اور تینوں نے, اور جتنے بھی روافظ ہیں یا جتنے بھی اب کافر بھی اگر ایسا کہتے ہیں تو بالکل غلط, قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف بات ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی وحی جو ہے اس کے ذریعے بہت ساری باتوں کا اظہار فرمایا, تو ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو خلافت ملنے والی ہے, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ عثمان منافقین آپ سے یہ خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے خود دستبردار نہیں ہونا. اس بارے میں دو بڑی صریح کریٹیکل احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے جس کی چار دیواری ہو چکی تھی, دروازہ لگا ہوا تھا. لوگ آئے, ابو بکر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول باہر کو آیا ہے, تو آپ نے فرمایا آنے دو, جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی بشارت دو. پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے, اسی طرح جنت کی بشارت بھیجی, دروازے پر ہی جنت کی بشارت ملی اور پھر انہیں اندر بلایا گیا. تیسرے نمبر پر ایک شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, بتایا گیا کہ عثمان بن عفان آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری میں 3674 نمبر 3674 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ,
الا بلوا تصیبہ، فرمایا کہ عثمان آئے ہیں تو انہیں اجازت دیجیے، اندر آنے دیجیے، اور اندر آنے سے پہلے ہی دروازے پر ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اور وہ جنت کی بشارت کس معاملے میں، کس وجہ سے جنت کی بشارت ہے؟ الا بلوا تصیبہ، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی۔ وہ مصیبت کون تھی؟ شہادت عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ مصیبت تھی۔ اس شہادت کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اور ہم نے ایک بھرپور لیکچر اس بات پر دیا ہے، تفصیل سے بات کی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی یہ مختلف ہی بنانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام انہیں شہید کرنے والوں میں شامل تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں نے، جیسا کہ اگلی حدیث میں جو مسند احمد کی ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والا ہوں۔ تو اس حدیث جو صحیح بخاری میں 3674 نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنۃ اعلی بلوا تصیبہ، عثمان کو آنے دیجئے اندر اور انہیں جنت کی بشارت دے دیجئے اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے، وہ یعنی شہادت ان کی ہونے والی ہے، اس شہادت کی بنا پر انہیں جنت کی بشارت دیجئے۔ تو فجئتہ فقلت لہ ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنۃ علی بلوا تصیبک، اور صحابی نے پھر جا کر دروازہ کھولا، انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک مصیبت جو پہنچنے والی ہے، آپ کی شہادت، اس پر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور وہاں ہم نے اس لیکچر میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی تھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر الحمدللہ پڑھا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت ملی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے۔ اب دوسری حدیث جو مسند احمد میں ہے 24566 24566 نمبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا کہ انہیں بلا کر لائیے۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ تو فکان من آخر کلام کلمہ ان ضرب منکبہ، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں تھے، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آخری لمحات تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، کندھے پر ہاتھ مار کر، تھپکی دے کر، جسے کہتے ہیں تھپکی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، ہمت بندھائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور فرمایا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز و جل عسى ان یلبسک قمیصا، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب آپ کو ایک خلعت پہنائیں گے، خلافت کی خلعت، ایک خلعت، ایک قمیص پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، اگر منافقین یہ کوشش کریں کہ آپ وہ خلعت اتار دیں تو آپ نے وہ خلعت نہیں اتارنی یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کر لینی ہے، یعنی دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کے پاس آ جانا ہے، میرے پاس آ جانا ہے، لیکن خلافت سے خود دستبردار نہیں ہونا۔ اچھا، یا عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب آپ کو خلافت سے سرفراز فرمائیں گے، آپ نے منافقین کی کوشش کے باوجود خلافت سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لینی ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کی بشارت، ان کی خلافت کے بارے میں واضح دو ٹوک انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات امت تک بھی پہنچی۔ آپ لوگ اس سے جاہل کیوں ہیں مرزا صاحب؟ کیوں آپ کی کوشش ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نعوذ باللہ ناکام ثابت کیا جائے؟ یا یہ کہا جس طرح سید قطب صاحب نے لکھا تھا کہ یہ عبوری دور ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ خلافت نہیں ہے، خلافت کے درمیان میں ایک وقفہ سا آ گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، یہ دراصل خلافت سے بھی راضی نہیں ہیں، خلافت کا صرف نعرہ مارتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع۔ ورنہ اگر یہ خلافت سے راضی ہوتے اور خلافت سے مخلص ہوتے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی یہ مطمئن ہوتے۔
اب یہ مرزا صاحب لوگوں کو سبق کیا پڑھانا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے تب تو اسلام کا بڑا بھلا ہو جاتا، اور اب نقصان ہو گیا، اب لوگوں کو، امت کو عمر ثانی نہیں مل سکا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں مرزا صاحب، یہ روافظ کی آپ زبان بول رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ کچھ غور کریں، آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہم بار بار آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی اصلاح مقصود ہے، اور اگر آپ اصلاح کے راستے پہ آ جائیں تو اس سے بڑی خوشی ہمیں کوئی نہیں ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی۔ آپ کیوں آگے آگے چلتے جا رہے ہیں؟ یہ احادیث آپ کہتے ہیں صحیح احادیث کے مطابق میں باتیں کرتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آپ کے سامنے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہم نے، مسند احمد کی صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی خلافت کی بشارت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے یہ خلافت نہیں چھوڑنی، اور جو آپ سے خلافت چھوڑنے کا متمنی ہوں گے کہ آپ خلافت چھوڑیں، جو طلبگار ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعَهُ حَتَّى تَلْقَانِي۔ منافق یہ چاہیں گے کہ آپ اس خلط کو اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دی ہے، اور آپ اللہ کی پسندیدہ خلافت پر آپ حرف اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو باغی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھنے والے، ان کے مطالبات ٹھیک تھے، نعوذ باللہ۔ اگر مطالبات ٹھیک تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کہاں چلی گئی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود خلافت دے رہے ہیں، تو اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت ہونی نہیں تھی، یا ان کی خلافت میں نعوذ باللہ نقص رہنا تھا، تو اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ بھلا معلوم تھا، اور کوئی نقص تھا ہی نہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ ظالموں نے پراپیگنڈا ہی ایسا جھوٹا کیا بدنام کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ۔ آپ نے نہیں دیکھا روافظ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی بدنام کرتے ہیں؟ تو کیا واقعی ان کی باتیں ٹھیک ہیں؟ وہ بھی اس طرح قرآن کی آیتیں پیش کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے خلاف، شیخین کے خلاف، خصوصاً ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف۔ وہ بخاری کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو کیا پھر آپ ان کی بات بھی مان لیں گے کہ بخاری کی حدیث میں جس طرح میرے ذہن میں آ گئی یا کسی رافضی کے ذہن میں جو بات آ گئی بس اس سے وہی استدلال صحیح ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مرزا صاحب ایسا کرنے کا۔ سلف صالحین نے کیا کیا، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، آپ ان کا فہم کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہتے تھے کہ فہم سلف کو میں مانتا ہوں، اب فہم سلف کہاں چلا گیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جن احادیث سے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف استدلال کر رہے ہیں، کیا وہ احادیث سلف صالحین کے سامنے نہیں تھی؟ اور ہم نے پیش کیا اللہ کے فضل و کرم سے ان کا صحیح فہم بھی، کہ ان کا صحیح فہم کیا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کے ترجمے میں ڈنڈی مار کے، خیانت کر کے، بریکٹیں لگا کر، جھوٹی موٹی باتیں ان حدیث میں داخل کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کسی کے ساتھ مرزا صاحب آپ مخلص نہیں ہیں۔ جو بندہ خود سر ہو جاتا ہے نا، جو بندہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے اور سلف صالحین سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ بندہ پھر کسی کا نہیں رہتا۔ دیکھیں خلافت کا نام آپ لیتے تھے، آپ کے مودودی صاحب لیتے تھے، آپ کے جھالوی صاحب لیتے تھے، آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خلافت سے مخلص نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ آپ تان کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی، جس کے ساتھ بھی آپ کبھی رہے ہیں یا جس کو بھی آپ نے کبھی اچھا کہا ہے، آپ اسے بھی ضرور ڈنگ مارتے ہیں۔ اب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ لیں، آپ انہیں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا کہ ایک حق گو عالم دین، اس میں کوئی شبہ نہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ایک حق گو عالم دین تھے، اور آپ نہ بھی کہتے تو وہ حق گو عالم دین تھے۔ آپ کے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ حق گو عالم دین تھے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن جب ڈانگ مارنے پہ آئے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو شیخ زبیر صاحب کے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔
کیا باور کرانا چاہتے ہیں مرزا صاحب؟ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے کہ عام حالات میں دوسرے لوگوں کے سامنے تو شاید نعوذ باللہ وہ ڈنڈی مار جاتے تھے، لیکن میرے سامنے بیٹھ جاتے تو وہ بڑے محتاط ہو کر بیٹھتے تھے کہ میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر دینی، کوئی غلط بات 2 نمبری نہیں کرنی نعوذ باللہ۔ تو آپ نے جس کا بھی نام لیا ہے کبھی، آپ نے اس کو بھی ڈنگ مارا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ڈنگ مار دیا نا، ان کے بارے میں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی کہ وہ باقی لوگوں کے سامنے تو ہینکی پھینکی لگا لیتے تھے نعوذ باللہ، میرے سامنے بس ایسے بیٹھتے تھے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سے کوئی محفوظ نہیں مرزا صاحب، آپ خود سر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ واپس پلٹ آئیے، قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق سمجھیے۔ اور پھر آپ نے کوشش کی بنو امیہ کو بدنام کر۔ بنو امیہ میں آپ کو بتاؤں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر دیگر جو صحابہ کرام بھی ہیں، اور پھر تابعین بھی ہیں، اور پھر تبع تابعین بھی ہیں۔ آپ نے پوری ایک مہم چلائی ہے، اور یہ مہم آپ نے پہلی دفعہ نہیں چلائی، مودودی صاحب نے بھی یہ مہم چلائی، روافض نے سب سے پہلے چلائی بنو امیہ کو بدنام کرنے کی، کہ سرے سے پورے خاندان کو ہی بدنام کر دو، اور اس میں ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں گے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کرام بھی آ جائیں گے، اور تابعین اور تبع تابعین بھی آ جائیں گے، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو صحابہ کرام ہوں وہ بھی سارے آ جائیں گے۔ تو انہیں بدنام کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر کبھی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کون بدنام کر سکتا ہے جنہیں اللہ نیک نام کر دے، جن کی نیک نامی اللہ نے لکھ دی ہے اور امت تک پہنچا دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دی ہے، اسے آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا، اور آپ نے کیا کہا، میں آپ کے الفاظ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور پھر میں اس کی وضاحت کروں گا، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے کئی دن پہلے میں یہ ریکارڈنگ کروانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ساری روایات جمع کروں، لوگوں کے سامنے رکھوں تو صحیح، کہ دیکھیں یہ لوگ کس طرح صحابہ کرام کی عزت اور ان کی جو ناموس ہے اس میں نقب لگانا چاہتے ہیں، کس طرح خفیہ طریقے یہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ مطرف تابعی کہتے ہیں جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مطرف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ حدیث تو صحیح ہے، اب اس حدیث سے آپ نے کیا استدلال کرنے کی کوشش کی؟ اچھا، وہ الفاظ آپ کے مرزا صاحب یہ تھے۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اپنے دور خلافت میں یا اس سے پہلے پڑھائی ہوگی، تو وہ دور کون سا تھا؟ کہتے ہیں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا، اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ کہتے ہیں نماز کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، نعوذ باللہ، اس کی ہیئت ہی تبدیل کر دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے، باقی جو تکبیرات انتقال ہیں نا، امام کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے، تو حضرت علی نے دوبارہ اس سنت کو جاری کیا۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے، اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ بگاڑا کس نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اندازہ کریں کہ کس طرح خفیہ طریقے سے وار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب سیدھی بات کریں، سیدھی بات کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجود ہیں جواب دینے کے لیے، آپ سیدھا سیدھا تان کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی ایک ایک بات کا مدلل اور مبرہن جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی حالت۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر کون تھے؟
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، تو پورے بنو امیہ کو ملوث کر دیا تاکہ اس میں سیدنا معاویہ بھی آ جائیں اور باقی سارے بھی آ جائیں، اور ایک خاندان مستقل طور پر بدنام ہو جائے کہ یہ تو سنتوں کو ہی بدل دیتا تھا۔ حالانکہ میں یہاں بات تفصیل سے شروع کرنے سے پہلے ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز بالکل وہی نماز تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ یہاں اس حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ دوسری طرف ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، بلکہ وہ الفاظ اگر آپ سنیں وہ بہت اعلیٰ الفاظ ہیں، بہت واضح اور بہت کھلے الفاظ ہیں۔ یہ امام سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد کے نام سے، اس کی حدیث نمبر 67 ہے۔ ہم پہلے بھی رسالہ سنہ میں بھی پیش کر چکے ہیں، زبانی طور پر بھی میں نے ایک دو دفعہ بیان کی ہے۔ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ اب یہ الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں یہ جو بات ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر شام تھے، یہ امیر ہونے کے وقت کی بات ہے نا، بعد میں تو خلیفۃ المسلمین بن گئے نا مرزا صاحب، مسلمانوں نے اتفاقی طور پر ان کی بیعت کر لی، اور ہم وہ بہت سی ویڈیوز میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کر چکے ہیں، امت کا اجماع بھی اس پر ہم نقل کر چکے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے تاثرات بھی، سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ یقیناً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، کیونکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تمہارے یہ جو امیر ہیں نا، امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک تو آپ کی نماز میں نے دیکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ کے بعد میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کیسے مشابہ ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکھیں اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز رکھیں، آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے زیادہ اقتداء کسی نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سب سے بڑھ کر کسی نے پڑھی ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ غلط فہمی تو مرزا صاحب ہم نے دور کر دی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زبانی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قطعاً نماز کی ہیئت بگاڑنے والے نہیں تھے، انہوں نے نماز کی سنت نہیں بدلی، انہوں نے نماز کی کیفیت نہیں بدلی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کون تھے۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا مرزا صاحب، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں، تو یہ ابو الدرداء کون ہے؟ آپ کی زبانی سنائیں آپ کو۔ آپ نے کہا کہ ابو الدرداء اصحاب صفہ میں سے ہیں، اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ابو الدرداء اصحاب صفہ میں سے، اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کھری بات کیا کرتے تھے نا، تو یہ کھری بات مرزا صاحب آپ کو قبول نہیں ہے نا، کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان نہیں کریں گے اور یہ بیان کر کے یہ بتائیں گے نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے متبع سنت تھے کہ ابو الدرداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز معاویہ سے بڑھ کر کہیں نہیں ملی ہے۔ مرزا صاحب یہ حق گوئی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں نا، ہم امت وسط ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم دو نمبری نہیں کرتے، کسی کا جو حق بنتا ہے، کسی کا جو مقام ہے ہم اس کو دیتے ہیں، کسی کا مقام اس سے چھینتے نہیں، کسی کا مقام گراتے نہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے، اور
ہماری محبت، ہم تو ہر وقت دعا کرتے، جب بھی دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہر لیکچر کے آخر میں اسپیشل یہ کلمات کہتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام سب کی محبت پہ زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے۔ ہمیں تو سب سے محبت ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں، کسی سے گلہ نہیں، کسی سے شکوہ نہیں، لیکن آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں فضائل معاویہ، آپ کہتے ہیں فضیلت ثابت ہی کوئی نہیں، یہ فضیلت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر آپ کی نماز کی اقتداء تو معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، یہ فضیلت نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ تو بات صاف ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گورنر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی بنو امیہ کے گورنر تھے، لیکن انہوں نے نماز کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہ تکبیرات انتقال اونچی ہی کہا کرتے تھے، وہ آہستہ نہیں کہا کرتے تھے، یا انہوں نے کہنا بند نہیں کی تھی۔ ایک بات اس بارے میں ایک دو جھوٹی روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الام میں ایک سند ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ابراہیم بن محمد متروک، تو ایک متروک بندے کی روایت کیسے قبول کی جا سکتی ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، جو صحیح ثابت سند ہے اس کے مقابلے میں؟ ویسے بھی یہ مردود ہے، تو ایک صحیح سند ہمارے پاس موجود ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزا صاحب آپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بنی امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی یا سنت طریقہ چھوڑ دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے قطعاً ثابت نہیں۔ اب رہ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تو یہ ہے کہ ان کے دور میں ایسے ہوا، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے مثال کے طور پر 19881 نمبر 19881، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے ان تکبیروں کو کس نے چھوڑا تھا؟ یہ جو تکبیرات انتقال ہیں نا، انہیں چھوڑنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو راوی نے بتایا کہ عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی آواز کمزور ہو گئی تو انہوں نے پھر تکبیرات انتقال اونچی کہنا چھوڑ دیں، پھر آہستہ کہتے ہوں گے یا کہنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ خالد حذا سے آگے الرجلین، رجل مبہم ہے۔ بعض سندیں جو جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ہے، اس میں یہاں غیلان بن جریر ہیں، یعنی الرجل، رجل کی جگہ پر غیلان بن جریر ہیں، لیکن جن روایات میں غیلان بن جریر کا نام موجود ہے ان روایات میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مذکور نہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑیں۔ جن اس روایت میں موجود ہے تو اس میں الرجلین وہ مبہم ہے، اب پتہ نہیں کون ہے۔ خالد حذا نے الرجلین کہا، یہ رجل کون ہے اس کا معلوم نہیں۔ جہاں غیلان بن جریر ثقہ راوی کا واسطہ ہے وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور جہاں رجل مبہم ہے جو سند ضعیف ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا۔ دنیا میں ہمیں کوئی ایک صحیح سند نہیں ملی جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیاد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی، ان کے جو بھائی تھے، تکبیرات انتقال کہنا چھوڑ دی تھیں۔ وہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس کی سند ابراہیم نخعی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرزا صاحب، یہ جو بنو امیہ ہیں جن پر آپ نے الزام دھرا، اور یہ الزام آیا کہاں سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام کیا تھا نا، کچھ لوگ تکبیرات انتقال کو کہنے کے قائل نہیں تھے یا وہ آہستہ کہتے تھے، تو ان لوگوں میں بنو امیہ بھی شامل تھے۔ بنو امیہ بھی تکبیرات انتقال کو چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد پھر مکھی پہ مکھی مارنے والے مرزا صاحب نے ویسے ہی کہیں سے سنا ہوگا۔ اب وہ بات ظاہر ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طحاوی سے نقل کی، وہ ایک شارح کے طور پر بہت سی باتیں ذکر کر دیتے ہیں جن سے وہ خود متفق بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اقوال ملیں ان کو وہ نقل کریں۔ تو انہوں نے امام طحاوی حنفی کا یہ قول نقل کر دیا، کہیں سے مرزا صاحب تک بھی پہنچا ہوگا،
تو امام طحاوی کا نام انہوں نے یا تو معلوم ہی نہیں ہوا ان کو کہ وہ کس نے امام طحاوی نے کہا یا کسی اور نے، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے امام طحاوی کا نام نکال دیا اور کہہ دیا کہ بنو امیہ ایسا کیا کرتے تھے، بنو امیہ نے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑ دی تھی۔ مرزا صاحب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بنو امیہ میں ایک شخص ہے جس نے یہ کیا تھا، اور وہ بھی آپ کے خلاف مرزا صاحب، وہ حوالہ آپ کو بہت تنگ کرے گا، وہ آگے میں ذکر کرنے والا ہوں، لیکن اس بندے کو تو آپ کھرا بندہ سمجھتے ہیں، اس جیسا تو بندہ ہی آپ کے نزدیک بنو امیہ میں کوئی نہیں نا، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور وہ حوالہ آپ کے لیے زبردست پکی ثابت ہوگا مرزا صاحب۔ تو بنو امیہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد، ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑی ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام میں اس میں اختلاف موجود تھا، بنو امیہ میں سے کسی صحابی نے نہیں چھوڑی، بنو امیہ میں سے کسی صحابی سے تکبیرات انتقال چھوڑنا ثابت نہیں ہے، ہاں دیگر کئی صحابہ سے چھوڑنا ثابت ہے مرزا صاحب، اور وہ صحابہ کون ہیں میں ذکر کرتا ہوں، ان پر آپ ذرا زبانیں تان دراز کریں، آپ کو پتہ چلے۔ مرزا صاحب آپ جھجکتے کیوں ہیں؟ یا تو آپ واپس آ جائیں، اور ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اہل سنت کے پاس واپس آ جائیں، یا پھر آپ پورا آگے نکل جائیں، درمیان میں کھڑے ہیں نا آپ، رافضیت اور اہل سنت، کبھی کہتے ہیں میں اہل سنت والا عقیدہ رکھتا ہوں، کبھی کہتا ہوں نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، بالکل بارڈر پہ آپ کھڑے ہیں، آگے پیچھے ہو جائیں، پیچھے آ جائیں، ہم تو آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، یا پھر کھل کر کہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب کے تکبیرات انتقال کنہوں نے چھوڑی تھیں۔ آپ نے یہ جو یعنی طنز کی نا، طعن و تشنیع کی، کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، یہ حالت بگاڑنے کا طعن آپ نے کیا نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مرزا صاحب کہ یہ طعن کہاں جا کر لگتی ہے، کون سے اور صحابہ کرام ہیں جن پر اصل یہ طعن آپ کی جا رہی ہے۔ سیدنا عثمان پر تو گئی نہیں نا، ثابت ہی نہیں ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی گئی نہیں نا، ثابت نہیں ہوا، ان کے بھائی زیاد پر تو گئی نہیں نا، ثابت نہیں ہوا۔ اب ثابت کس سے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہی میں یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام میں اس حوالے سے اختلاف تھا، کچھ صحابہ کرام ان کو اونچی کہنے کے قائل تھے اور کچھ آہستہ کہنے کے قائل تھے۔ جو آہستہ کہتے تھے غالباً انہی سے جو منقول ہوا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دی، ظاہر ہے لوگوں کے سامنے اونچی نہیں کہیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید چھوڑ دی، تو وہ آہستہ کہنے کے قائل تھے، اور ان میں ایک ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مرزا صاحب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے گورنر ہیں، چلو مان لیتے ہیں گورنر، مان لیتے ہیں گورنر ہوں گے ان کے، لیکن آپ کا فتویٰ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جا کر لگا کہ وہ انہوں نے نماز کی حالت ہی بگاڑ دی تھی۔ یہ دیکھیں مرزا صاحب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں 11140 نمبر حدیث ہے، 11140۔ سعید بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے یا پھر کہیں سفر پہ گئے تھے، ہمارے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ایک دن اتفاق سے یا وہ بیمار تھے یا پھر علاقے سے باہر گئے ہوئے سفر پہ تھے، تو ہمیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی۔ مرزا صاحب یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کم از کم اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جگہ نماز پڑھائی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فجہر بالتکبیر حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین قال سمع اللہ لمن حمدہ وحین رفع راسہ من السجود وحین سجد وحین قام بین الرکعتین حتی قضا صلاتہ علی ذلک۔ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت بھی تکبیر اونچی آواز سے کہی، رکوع جاتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اختلاف تھا وہ اونچی آہستہ کہنے میں تھا، چھوڑا تو کسی نے نہیں۔ اونچی آواز سے تکبیر تحریمہ بھی کہی، رکوع جاتے وقت بھی اونچی آواز سے تکبیر کہی، سمیع اللہ لمن حمدہ اونچی آواز سے کہا، سر اٹھاتے وقت، سجدے جاتے وقت، پھر 2 سجدوں میں بیٹھتے وقت، 2 رکعتوں میں بیٹھتے وقت، یعنی جہاں جہاں بھی تکبیر انتقال کہی ہے اونچی آواز سے کہی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، یہاں تک کہ نماز اسی طرح اونچی آواز سے تکبیرات کہہ کر مکمل کر لی۔ تو فلما صلی قیل لہ قد اختلف الناس علی صلاتک، جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی نماز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے،
کچھ لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ممبر کے پاس آ کر فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو واللہ ما ابالی اختلف صلاتکم او لم تختلف، میں اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ آپ کی نماز میرے سے مختلف ہو یا متفق ہو، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ ھاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا مطلب مرزا صاحب کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیرات انتقال آہستہ کہا کرتے تھے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب ان کی جگہ ایک دن نماز پڑھائی تو انہوں نے اونچی کہیں، تو لوگوں نے پھر مطلب ہے کہ ادھر اختلاف ہو گیا، اب بات کس کی ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ایسے کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کیا ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے نہیں کہیں مرزا صاحب، آپ فتویٰ لگائیں ان پر کہ انہوں نے نماز کو بدل دیا، نعوذ باللہ، انہوں نے نماز کی حالت بگاڑ دی۔ فتویٰ تو ان پر لگنا چاہیے، بنو امیہ بیچارے ایسے ہی درمیان میں آ گئے، ان میں سے تو کسی سے ثابت نہیں ہے، اور جن سے ثابت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور صرف ایک نہیں ہے مرزا صاحب، ابھی آگے آپ حوالے آپ سنیں۔ میں نے بتایا تھا صحابہ کرام میں اس حوالے سے اختلاف تھا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اسے واجب نہیں سمجھتے تھے اونچی آواز سے کہنا، سب کو کہتے تھے اونچی آواز سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، آہستہ آواز سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ کبھی انہوں نے اونچی آواز سے کہہ دیں، کبھی آہستہ آواز سے کہہ دیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم سے ثابت ہے، 392 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی 392۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے ہمیں، تو تکبیر کہتے جب بھی نیچے جاتے جب بھی اوپر ہوتے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، یعنی نیچے جاتے ہوئے تکبیر کہتے یا اوپر اٹھتے ہوئے آپ تکبیر کہتے تھے، یعنی اونچی آواز سے کہتے تھے، ظاہر تب بھی سنتی تھی یہ، اور پھر یہ بیان بھی کرتے تھے واللہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بہت موافق ہے، تم سے تو سب سے بڑھ کر میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اونچی تکبیرات کہتے تھے، اور مسند احمد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ آہستہ تکبیرات کہتے تھے، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے آہستہ کہنے والی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آہستہ کہتے تھے، اور اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ تو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ علامہ ذہبی بھی فرماتے ہیں علی شرطہما، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ادھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں اونچی آواز میں کہنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور ادھر جب لوگوں نے اختلاف کیا تو یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آہستہ کہنا ثابت ہے۔ یہاں پر میں ٹھہر کر ایک اور بات کر دیتا ہوں مرزا صاحب، آپ کے اپنے قول کے مطابق آپ سوچتے نہیں مرزا صاحب کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے سر سے کیا نکل رہا ہے، اور بعد میں اس پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں، آپ بالکل نہیں سوچتے اس حوالے سے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت بس مل جائے، چاہے آپ کا سارا مقدمہ دوسرا وہ ڈھہ جائے، بس آپ کو چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہو جائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک وطر پڑھنا ثابت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جا کر تابعی نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک وطر پڑھتے دیکھا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اگر وہ ایک پڑھ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے۔ اس پر مرزا صاحب نے تعلیق کیا لگائی، کہتے ہیں چونکہ بندے نے آ کر پوچھا ہے، شکایت لگائی ہے سیدنا ابن عباس کو سیدنا معاویہ کی، اس کا مطلب ہے یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں بڑا خطرناک کام کیا ہے، اسی لیے تو آ کر شکایت لگائی کسی نے، اور کہتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اور ایسا نہیں کرتا تھا، کوئی اور صحابی ایک وطر نہیں پڑھتا تھا، اگر صحابہ وطر پڑھتے ہوتے تو وہ شکایت کیوں لگاتا، آ کر ایک تابعی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شکایت کیوں کرتا۔ مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس عمل کو مشکوک سمجھ کر کوئی تابعی کسی صحابی سے سوال کر لے، وہ عمل وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا، وہ عمل صرف اسی صحابی کا ہوتا ہے جس کے بارے میں شکایت کی گئی ہوتی ہے، اور وہ بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے۔
مرزا صاحب ہم انشاءاللہ اس بارے میں تو کہیں تفصیل سے بات کریں گے ایک وطر کے بارے میں، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب نہیں پڑھتا اب، اور میں نے جب سے پڑھا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے پڑھتے تھے یا ان کی سنت ہے تو میں نے تو چھوڑ دیا ہے، میں اس کو جائز تو سمجھتا ہوں لیکن مکروہ سمجھتا ہوں، اچھا نہیں سمجھتا۔ صرف ایک پڑھنا، اکیلا ایک پڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں، خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکعت وتر ہی پڑھتے ہیں۔ یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو، تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے، شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ، یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وتر۔ اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا، میں کہا ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وتر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا، دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا۔ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں ایسا کہا نا آپ نے، میں انشاءاللہ تفصیل سے جب بیان کروں گا تو پھر بتاؤں گا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس موقع کو کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی نے آ کر ابن عباس سے شکایت کی، ابن عباس سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ خطرناک کام ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، یہ کوئی اور کرتا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو پوچھا انہوں نے آ کر، اگر لوگ کرتے ہوتے تو کیسے پوچھتے۔ میں یہاں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں مرزا صاحب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کے پاس ہی ایک شخص آیا، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی اور مسند احمد میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، میں یہاں مسند احمد کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا صلیت الظہر بالبطحاء خلف شیخ احمق، میں نے ایک بیوقوف شیخ بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ظہر کی، نعوذ باللہ۔ کوئی غالب گمان تو یہ ہے کہ کوئی تابعی ہوں گے نا، اسی لیے اکرمہ بھی تابعی ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے ایسی بات ہو جاتی ہے، انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید غلط کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بیوقوفی کر رہے تھے۔ ایک بزرگ کے پیچھے میں نے بطحاء میں ظہر کی نماز پڑھی ہے، فکبر سنتین و عشرین تکبیرتن، انہوں نے 22 تکبیریں ٹوٹل کہی ہیں، 22 تکبیریں، 4 رکعت کی نماز تھی ظہر کی ظاہر ہے، تو 4 رکعتوں میں 22 تکبیریں اونچی آواز سے انہوں نے کہی ہیں۔ یکبر اذا سجد و اذا رفع راسہ، سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے، سر اٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔ اب یہ شکایت لگا رہے ہیں، اور صرف ادھر تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر اس شخص نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے سیدنا معاویہ کو ایک وتر پڑھتے دیکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ احمق ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اب اس میں جو روایت ہے نا تہاوی والی، وہ جو منکر اور شاذ روایت، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، ہمارا پورا کلپ موجود ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف غلط بات منسوب کر دی گئی کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ یہ گدھے نے کہاں سے لے لیا، اس پر ہم الگ کلپ بنا چکے ہیں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہی وہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، صرف آ کر پوچھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھ رہے تھے، تو اتنا پوچھنے پر ہی آپ نے اس کو خطرناک، ناپسندیدہ اور صرف سیدنا معاویہ کا عمل بنا دیا، جبکہ یہاں پر جو تکبیرات اونچی آواز سے کہہ رہا ہے جو شخص، اس کو اکرمہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ وہ احمق ہے۔ اندازہ کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف تھا، جس نے جس صحابی کو جیسے کرتے دیکھا اس نے اسے حق سمجھا، دوسرے کو دوسری رائے اسے معلوم ہی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ یہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیوقوف بزرگ، احمق بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ 22 تکبیریں اونچی آواز سے کہتے۔ اچھا، وہ تکبیرات کیسے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر 1، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر 2، رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، وہ تکبیر نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر 3، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر 4، دوبارہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر 5، پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت
6، اور پھر اگلی رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، پھر سجدہ جاتے ہوئے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، تو یہ ٹوٹل 11 بنی ہیں 2 رکعتوں میں، اور اگلی 2 رکعتوں میں بھی 11، تو یہ 22 بنتی ہیں تکبیرات۔ 22 تکبیرات جو کہ ہم اب مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں، 22 تکبیرات اونچی آواز میں اس شخص نے کہی ہیں تو وہ احمق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تل کا صلاۃ و ابی القاسم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے بندے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ احمق ہے، اس طرح نماز پڑھا رہا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہی ایسے ہے۔ اگر آپ کی وہ لاجک مان لی جائے مرزا صاحب جو سیدنا معاویہ کی دشمنی میں آپ نے وہاں اپنائی کہ یہ تو بڑا خطرناک کام تھا جی، صحابہ تو ایسے کرتے ہی نہیں تھے، یہ مکروہ کام تھا اس لیے شکایت لگا دی، تو یہ دیکھیں شکایت، یہ ہے شکایت جسے آپ سنت سمجھتے ہیں، اس کی شکایت لگا دی اس نے۔ اکرمہ تابعی رحمہ اللہ نے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ثاقلت کا امو کا، صحیح بخاری میں الفاظ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اور بعض روایت میں لا ام لک، تیری ماں نہ رہے، ظالم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو یہ مذاق میں کہہ دیا۔ ظاہر ہے اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کو بھی نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ ان بزرگ امام کو احمق نہ کہتے نا۔ تو بہرحال سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں بھی رد کیا، وہاں بھی رد کیا، وہاں فرمایا کہ وہ صحابی رسول ہیں لہٰذا وہ درست کر رہے ہیں، آپ غلط نہ کہیں، اور بعض روایت فقط اصابہ، انہوں نے درست کیا ہے، یہ الفاظ بھی مرزا صاحب ہیں نا وہاں پر۔ جب ابن عباس فرمائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالکل درست کیا، اصابہ انہ فقیہ، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، وہ بڑے سمجھدار صحابی رسول ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا خطرناک معاملہ تھا، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، اسے پسندیدہ نہیں سمجھتا۔ یہاں بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ رد کر رہے ہیں اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کا، یہاں بھی آپ کہیں کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے کہنا، تکبیرات انتقال کہنا اونچی آواز سے، یہ تو مکروہ عمل ہے نعوذ باللہ، اور اگر یہ سنت ہے تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو آپ نے کیسے مکروہ کہہ دیا یا ناپسندیدہ کہہ دیا صرف سیدنا معاویہ کی دشمنی میں؟ یہ آپ کا تضاد ہے مرزا صاحب جو آپ کے لیکچرز میں جا بجا ملتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کی گرفت کریں، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کا ایک لیکچر خود ایک شروع کے الفاظ آخر کے الفاظ سے متصادم ہوتے ہیں، اور ایک لیکچر دوسرے لیکچر کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں کچھ تو ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے مرزا صاحب کہ وہ آہستہ آواز سے تکبیرات انتقال کہتے تھے۔ آپ نے فتویٰ بنو امیہ کے گورنروں پر تو لگا دیا، اب کہیں نا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ حالت بگاڑ دی تھی نماز کی، کہیں نا، بولیں نا، یا پھر توبہ کریں کہ جن بنو امیہ کے گورنروں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابی رسول سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہی نہیں، ان کے متھے لگانے کی بجائے آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے جن سے ثابت تھا۔ آپ بڑا کہتے ہیں جی میں جو صحیح الاسناد روایات پیش کرتا ہوں جی ضعیف روایات تو فتنہ ہے، اب بتائیں نا آپ اس فتنے میں کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں، آپ نے کوئی حوالہ بھی پیش نہیں کیا، ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ الام سے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو روایت تھی ابراہیم بن محمد اس میں متروک ہے، اور ہم نے مسند احمد سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا کہ وہاں الرجل مبہم ہے، اس لیے سیدنا عثمان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور زیاد کے بارے میں جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ہم نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ ابراہیم نخعی ان کی تدلیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زیاد نے یہ معاملہ شروع کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ روایات مختلف، کسی روایت میں ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے، جیسے مسند احمد کی روایت ہے، تکبیرات چھوڑی تھی، کسی روایت میں ہے کہ سیدنا معاویہ نے، اور کسی روایت میں ہے کہ زیاد نے سب سے پہلے چھوڑی تھی۔ تو یہ ساری روایات یا منکر ہیں، ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام میں نے بتایا کہ کئی ایک صحابہ کرام دونوں طرح جواز کے قائل تھے، کبھی اونچی کہتے، کبھی پست آواز سے کہتے تھے، کبھی تکبیرات سناتے تھے، کبھی نہیں سناتے تھے، لوگ امام کو دیکھ کر ہی ان کے پیچھے چلتے تھے، ظاہر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ہو گئے مرزا صاحب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مرزا صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے 2504 نمبر، جو 2504 نمبر۔ آپ جو کہتے ہیں نا
یہ غلط بیانی آپ نے کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی، اس پر ہمارا ایک لیکچر موجود ہے، اگر موقع بنا یا ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اس پر بھرپور لیکچر دیں گے کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی اور اس کا جواز پھر دوبارہ سے ثابت کرنے لگے، حالانکہ ہمارا وہ پورا لیکچر موجود ہے یوٹیوب پر کئی سال سے۔ آپ نے ہماری ایک بات کیا، ایک زبر زیر کا بھی جواب نہیں دیا، اسے بھی غلط ثابت نہیں کیا، پھر دوبارہ وہی رٹی رٹائی باتیں لوگوں میں دہرا دیں، تو آپ نے سمجھا کہ شاید لوگ سمجھیں کہ نیا لیکچر آ گیا تو مرزا صاحب نے کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ بالکل کوئی نئی بات مرزا صاحب آپ نے نہیں کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منسوب کیا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اس روایت کا صحیح فہم ہم بیان کر چکے ہیں اپنے اس لیکچر میں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا مسنون نہیں ہے، نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی تکبیرات انتقال آہستہ ثابت ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2504 نمبر روایت ہے 2504، اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یزید الفقیر بیان کرتے ہیں، کان ابن عمر ینکث التکبیر فی الصلاۃ، ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں تکبیرات کم کہا کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ راوی خود بیان کرتے ہیں، مصر جو اس حدیث کے راوی یزید الفقیر سے جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا حتی بعد الرکوع ولم یکبر، سجدے میں جاتے نا، نیچے جانے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ سجدے میں جاتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت بھی تکبیر نہیں کہتے تھے، جب اٹھتے تھے وہ تکبیر کہتے تھے، اس لیے کہ مقتدیوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو جو صحابہ کرام اس پر یا بعد والے جو تابعین ہیں جو تکبیرات آہستہ کہتے تھے، یاد رکھیں کہ وہ صرف وہ تکبیرات جو جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھنے ہوئے کی نہیں، اٹھتے ہوئے بلند آواز سے، سجدے میں اٹھتے ہوئے بلند آواز سے کہتے تاکہ پچھلوں کو پتہ چلے کہ سجدے سے اٹھ گیا ہے امام صاحب۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسے ہی کرتے تھے، تکبیرات انتقال رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے وقت بھی آہستہ آواز سے کہتے، یعنی سناتے نہیں تھے، اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت بلند آواز سے کہہ دیتے، اور دوبارہ پھر سجدے میں جاتے تو پھر آہستہ آواز سے کہتے، یعنی لوگوں کو نہیں سناتے تھے۔ مقتدی یہی سمجھتے تھے کہ آپ نے تکبیر نہیں کہی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ مرزا صاحب لگائیں فتویٰ، کنہوں نے نماز کی حالت بگاڑی؟ آپ کے بقول اگر تکبیرات انتقال آہستہ کہنا یا چھوڑ دینا اگر یہ نماز کی حالت بگاڑنا ہے تو یہ فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لگ رہا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر لگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی بلند آواز سے ثابت ہیں تکبیرات، یعنی جائز سمجھتے تھے اونچی آواز سے بھی اور آہستہ آواز سے بھی، اونچی آواز سے کہنا بھی اور اونچی آواز سے کہنا چھوڑ دینا بھی دونوں طرح جائز سمجھتے تھے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں مرزا صاحب، اور یہیں پہ بس نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے القاسم بن محمد بن ابی بکر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو جانشین ہیں، وہ بھی تکبیرات انتقال آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوڑا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو چھوڑ دی نا، انہوں نے نہیں کہیں اونچی آواز سے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لختے جگر سالم بن عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے مرزا صاحب۔ یہ بنو امیہ کے گورنر ہیں نا، سیدنا ابو ہریرہ بھی بنو امیہ کے گورنر ہیں آپ کے بقول، اور سیدنا ابن عمر بھی بنو امیہ کے گورنر ہیں آپ کے بقول، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں وہ بھی، اور سالم بن عبداللہ بن عمر بھی، یہ سارے کے سارے بنو امیہ کے گورنر ہیں مرزا صاحب۔ اور آگے اب آپ کے لیے جو تکلیف دہ بات ہے، اچھا ایک اور حوالہ، سیدنا سعید بن جبیر، امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص ہیں، سعید بن جبیر، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تکبیرات انتقال اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے۔ مرزا صاحب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی شخص، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی اس بات میں اختلاف تھا، اگر کوئی رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اور دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے ان تکبیرات کو آہستہ کہہ دے تو صحابہ کرام کے مابین بھی اس میں اختلاف تھا، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نماز کی حالت ہی بگاڑ دی تھی، ورنہ یہ سیدنا ابو ہریرہ پر فتویٰ، سیدنا ابن عمر پر فتویٰ
اور سیدنا ابن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر یہ تابعی پر فتویٰ، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق پر فتویٰ، اور پھر ادھر سعید بن جبیر رحمہ اللہ پر فتویٰ، یہ بھی ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ اتنا بڑا غلط کام تھا تو ابن عباس نے کیوں نہیں اپنے شاگردوں کو بتایا رضی اللہ عنہما؟ بتا دیتے بھی توبہ توبہ نماز بگاڑ رہے ہو، ہم کیوں بگاڑیں؟ تو یہ ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں مرزا صاحب جیسا آپ نے بنا لیا۔ اور پھر ادھر آپ نے کہا کہ چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، جس کی حقیقت ہم بیان کر چکے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا، اور ادھر آپ کو صحابہ کا طریقہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے صحابہ کے طریقوں کو ادھر آپ نے اس کو سنت بنا لیا جو ثابت ہی نہیں ہے، جس کا معنی مفہوم ہی اور ہے، اور ادھر جو ثابت ہے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ نماز بگاڑنا ہے۔ نماز کی حالت ہی بگاڑ دی تھی ان لوگوں نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور آخری بات جو میں مرزا صاحب کرنے والا ہوں، جو آپ کے لیے بڑی گراں ہے، امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا اس شخصیت کو، نابغہ روزگار شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اسحاق جالوی صاحب بھی انہیں خلیفہ راشد کہتے تھے۔ مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ خلیفہ راشد مرزا صاحب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ۔ اچھا، خلیفہ تو معنی خلیفہ ہو گیا نا، اب اچھے کا کیا معنی ہے؟ اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشد ہی بنے گا نا۔ خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد۔ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ کام کا آیا ہے، ایک ہی بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں، اسی طرح دیوبندیوں میں طارق جمیل صاحب ہیں۔ مطلب ہے دیوبندیوں میں بھی طارق جمیل صاحب ایک ہی کھڑے بندے ہیں، اور ادھر بنو امیہ میں بھی نعوذ باللہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی کھڑا بندہ مرزا صاحب کو نظر نہیں آتا۔ دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا، سلام بھی بھجوایا، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت، میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے، میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی رگڑ گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی رگڑ گئے، جو صحابی رسول جلیل القدر کاتب وحی برادر نسبتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کی بشارت پانے والے، آپ کی زبانی وحی الہی سے یہ ساری چیزیں آپ نے کی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو آپ نے کہا کہ یہ بنو امیہ میں واحد کھڑے بندے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ بنو امیہ کے جو واحد کھڑے بندے، جن کو آپ بھی قابل احترام سمجھتے ہیں، یہ بھی تکبیرات انتقال آہستہ آواز میں کہتے تھے۔ اب مرزا صاحب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں نا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ نماز کی حالت بگاڑ دی تھی۔ مرزا صاحب آپ کی بس کی یہ باتیں نہیں ہیں، آپ کیوں ان بکھیڑوں میں پڑھتے ہیں؟ یہ اہل علم کی باتیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، روایات کو جمع کرتے ہیں، کوئی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، یا ایسے ہی جو منہ میں آئے کرتے چلے جاتے ہیں چاہے کسی پہ بھی زد پڑ جائے۔ یہ جو مطلب دعوت دین ہے، یا آپ اس کو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں تو اس کے لیے مطلوبہ اہلیت حاصل کریں۔ کیوں نہیں آپ حاصل کرتے؟ عربی زبان سے آپ نابلد ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، قرآن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، الٹ پلٹ ترجمہ اس میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع شروع کر دیں؟ تو بنو امیہ کے خلاف آپ نے جو زہر اگلا تھا وہ آپ کا وہ سارا کا سارا آپ کے سر پڑ گیا مرزا صاحب۔ وہ صحابہ کرام جو سیدنا ابو ہریرہ پر، سیدنا ابن عمر پر اور دیگر تابعین پر پڑا، اور پھر آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا حوالہ ہم نے پیش کر دیا۔ ادھر جب بات آئی تھی، ایک جھوٹی بات جو مشہور کی ہوئی آپ لوگوں نے کہ بنو امیہ نے ممبروں پر گالیاں دینا شروع کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، بنو امیہ نے، مراد یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالیاں دی نعوذ باللہ، اور گالیاں دلوائیں بھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں 60 سال بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بدعت ختم کی،
مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدعت 60 سال بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ختم کی، اور ہم پورا ایک کلپ اس پہ ہمارا ریکارڈڈ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب آپ کے پاس کسی کا بھی جواب نہیں، اس کا بھی جواب نہیں، ہمارے اس کلپ کا بھی جواب نہیں۔ ہم نے بتایا کہ آپ نے تاریخ کی کتاب سے بے سند بات، تاریخ الخلفاء سے بے سند بات وہاں سے نقل کر دی، اور جہاں پر اس کی سند تھی وہاں ایک کذاب راوی موجود تھا، ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ اس کذاب کی گھڑنت اٹھا کے آپ نے امت کو دکھائی دی، دیکھیں جی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بدعت ختم تھی، 60 سال ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جھوٹ پرلے درجے کا مرزا صاحب۔ ہاں یہ بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت ختم کی، بنو امیہ کے گورنروں نے یہ نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، نماز کی صورت ہی چینج کر دی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ سے بحال کیا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی، تو حضرت علی نے دوبارہ اس سنت کو جاری کیا۔ یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مترف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے۔ اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا۔ تو مرزا صاحب یہ جو سنت آپ کہتے ہیں کہ اس سنت کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جاری کیا، خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نعوذ باللہ اسی بدعت کو دوبارہ جاری کر رہے ہیں، اسی سنت کو دوبارہ مردہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جواب دینا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو آپ احترام دیتے ہیں یا ان کی تنقیص کرتے ہیں؟ اگر یہ حالت بگاڑنا تھا، جو کہ بنو امیہ سے تو ثابت ہی نہیں ہوا، صحابہ کرام سے ثابت ہوا، اگر آپ کے نزدیک یہ نماز کی حالت بگاڑنا ہے تو مرزا صاحب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ سنت دوبارہ جاری کر دی، آپ کے بقول وہ بدعت تھی اس کو ختم کر دیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ بدعت دوبارہ اپنا لیا آپ کے بقول۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تکبیرات انتقال کو آہستہ کہا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کہاں بھاگیں گے آپ کے لیے ہمارا بار بار ہماری آفر ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھیں، ہم سے پڑھ لیں، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت تھوڑے عرصے میں ہم آپ کو عربی زبان سکھا سکتے ہیں، قرآن و سنت سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف صحابہ کرام کی مخالفت کرنی ہے، جیسے تیسے جو بھی آپ کو غلط بیانی کرنی پڑے، ترجمے میں ڈنڈی مار کر خیانت کرنی پڑے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کے خلاف بولنا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت وہ پر رحمت دور حکومت ہے، بابرکت دور حکومت ہے، جس کی برکت اور رحمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، اپنی زندگی میں فرما دیا۔ اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت، سب سے پہلے اس امت میں رحمت والی نبوت ہے، اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، اس کے بعد آپ نے فرمایا رحمت والی ملوکیت ہوگی، ملکن و رحمتن، رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ ملوکیت کو تو آپ گالی سمجھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان وحی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی 11138 نمبر حدیث ہے مرزا صاحب، 1138 11138 نمبر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہی ہے خلافت کے بعد، اور اس دور حکومت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نبوت کو رحمت قرار دیا، جس طرح خلافت کو رحمت قرار دیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کو بھی آپ نے پر رحمت بابرکت قرار دیا۔ لیکن آپ اس کو تو نعوذ باللہ ایک بہت ظلم والا، جھوٹ بول بول کر، رافضیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں سنا سنا کر، یا روایات کو توڑ مروڑ کر، ان کا معنی مفہوم غلط کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ تو بڑا ظلم والا دور تھا نعوذ باللہ۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت جو صحابہ کرام کے بقول بھی اور امت کے اجماع اس بات پر کہ وہ پرامن ترین دور تھا، اور وہ پر رحمت ترین دور تھا، اور عدل و انصاف پر مبنی وہ دور حکومت تھا،
اس کو آپ گہنانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر، خیانتیں کر کر کے، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے۔ اسی لیے میں ماڈرن اس وقت جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے اپنی خامیوں کے باوجود میں اسے ایک خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ مرزا صاحب واہ یہ زرداری صاحب کا دور حکومت، یہ نواز شریف صاحب کا دور حکومت، یہ عمران خان صاحب کا دور حکومت، آپ کے نزدیک یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے مرزا صاحب، جہاں لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، جہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جہاں پر عدل نہیں ملتا، جہاں عدالتیں لوگوں کو قتل کرواتی ہیں، جہاں عدالتیں انصاف نہیں دیتی، لوگ روتے روتے مر جاتے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ طاغوت ہے، یہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے بارے میں ہماری معتدلانہ رائے ہے، نہ یہ عین اسلامی نظام حکومت ہے اور نہ یہ خالص کفریہ نظام حکومت ہے، اس میں خیر کے پہلو موجود ہیں اور کوشش کر کے انہیں غالب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم مطلب ہے کہ نہ تو اس نظام حکومت کے دشمن ہیں اور نہ ہم کوئی نعوذ باللہ تکفیری خارجی ہیں، ہمارا موقف تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بالکل واضح ہے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح کہ یہ جمہوریت جس کو زرداری صاحب چلاتے ہیں، جس کو نواز شریف صاحب چلاتے ہیں، جس کو عمران خان صاحب چلاتے ہیں، اور ہمارا حال دیکھیں، ہماری بے حیائی اور فحاشی اور ریانی اور ظلم و بربریت دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ پرامن اور پر رحمت دور ہے، اس کو آپ ظالمانہ ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو جھٹلاتے ہیں نا۔ ویسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے بارے میں یہ کہا، تو دیکھو جی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، یہ تو آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں نا، علامات نبوت میں سے۔ تو مرزا صاحب یہ علامات نبوت میں سے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ خلافت کے بعد ملک بادشاہت آئے گی اور وہ پر رحمت بادشاہت ہوگی؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ علامت نبوت نہیں ہے؟ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیگر جو بشارتیں ہیں اور پھر ان کے ساتھیوں کے بارے میں جو باتیں ہیں ہم پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں، کیا وہ علامات نبوت نہیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ انہیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیوں آپ عدل و انصاف کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ انصاف سے کام نہیں لیتے؟ کیوں آپ قرآن حدیث کو خود اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے؟ کیوں آپ علماء سے پڑھ نہیں لیتے؟ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہم دعوت فکر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی، آپ کے سننے والوں کو، کہ وہ ہماری باتوں کو جانچیں، پرکھیں، جہاں انہیں کوئی حکم نظر آئے وہ ہم سے رابطہ کریں، پوچھیں، سوال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے آ کر سوال کریں، آن دی کیمرہ سوال کریں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ آپ تو یہ ہے نا کہ 2 ہفتے پہلے سوال جمع کراؤ، کانٹ چھانٹ کریں، اور جو سوال آپ کو پسند آئیں وہ آپ سے کیے جائیں، اور وہاں پر کوئی آپ سے آن دی کیمرہ سوال نہ کر سکے ان سوالوں کے علاوہ جو آپ لکھ کر دیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں آپ فون کریں، ہمیں ای میل کریں، ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کریں، ہمیں آ کر ملیں، ہم سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ تو بہت سارے واقعات اس طرح کے پیش آ چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک انجینئر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور وہ مرزا صاحب سے بے حد متاثر تھے، اور وہی نظریات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سارے وہی صحابہ کرام کے بارے میں نظریات جو مرزا صاحب کے ہیں، جو جھالوی صاحب کے ہیں، جو مودودی صاحب کے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 سے 2 گھنٹے میرے ساتھ ان کی نشست ہوئی، کتابیں ہم نے سامنے رکھ لی، ہم نے کہا بھی آپ بتاؤ کون سی حدیث کی بات کرتے ہو، کیا اعتراض ہے؟ اعتراض کیا، حدیث نکال کے انہیں دکھائی کہ یہ دیکھیں ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، آپ خود بتاؤ۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آج آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دل سے رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تو نفرت بھری ہوئی تھی، میرے دل میں قدورت تھی، میل تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، میرا دل آپ نے کشادہ کر دیا اللہ کے فضل و کرم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس طرح جو لوگ بالمشافہ نہیں سامنے آ سکے، دور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کتنے ہی بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صحابہ کرام جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ان کے دفاع کے لیے ہمیں منتخب کر لے۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل
بیعت اور صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے، ہماری موت اہل بیعت اور صحابہ کرام کی محبت پر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر اہل بیعت اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیعت اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں مقام اور جگہ نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔